بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اندرون ملک بیرون ملک دیکھنے والے تمام پاکستانیوں کو عدنان غفار کا محبت بھرا سلام۔ صبح و شام آپ ٹاک شوز دیکھتے ہوں گے، اور ٹاک شوز میں آپ کیا دیکھتے ہوں گے؟ نہیں دیکھتے تو آج سے ٹاک شوز دیکھنا شروع کریں۔ ایک ہفتہ پورا کم از کم آپ ٹی وی ٹاک شوز دیکھیں، جو رات کو پرائم ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں 7 بجے سے یا 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک کیا چل رہا ہے اس میں؟ میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ عدم اعتماد لایا جا رہا ہے، عمران خان کو بھگایا جا رہا ہے، اس حکومت کی وجہ سے عوام کا بیڑا غرق ہو گیا، یہی صبح و شام چل رہا ہے۔ اور میڈیا کا صد افسوس اور معذرت کے ساتھ اور بصد احترام میڈیا کا کیا کام ہوتا ہے کہ اگر معاشرہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، اگر معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے تو ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہم صحافیوں کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ عوام کو مایوسی سے باہر نکالیں، کوئی وہ اچھی چیزیں بتائیں، وہ مثبت چیزیں بتائیں جو اس ملک میں ہو رہی ہیں، جو اس گھر میں ہو رہی ہیں۔ گھر کے بڑے کا ایک یہی کام ہوتا ہے کہ اگر گھر کا کوئی فرد بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے یا گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے تو وہ بڑا یہی کوشش کرتا ہے کہ اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے اپنے گھر والوں کی ذہن سازی کرے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ حکومت جاری ہے، اگر عدم اعتماد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یا اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں یا نئے الیکشنز ہونے ہیں یا کچھ بھی ہونا، تو اس کا بھائی اس عوام سے کیا لینا دینا ہے؟ میں جب سے یہ خبر پڑھی ہے آج، میں حیران رہ گیا ہوں۔ ان لوگوں پہ کوئی حیرانی نہیں ہے، میڈیا والوں پہ کوئی حیرانی نہیں ہے، سیاستدانوں پہ کوئی حیرانی نہیں ہے، حیرانگی ہے اپنی اس عوام پہ، ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ خبر وہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پانی کی اس پاکستان میں کیا قلت ہو گئی ہے، اور کتنا پانی ہے جو پینے کے قابل ہی نہیں رہ چکا، جس میں سب سے جو خطرناک اور الارمنگ سچویشن ہے کراچی والے بھائیوں کے لیے۔ اور کراچی میں صرف 93% پانی، 93% پانی ایسا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے، مضر صحت ہے، زہر بن چکا ہے وہ۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں اس ملک میں پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، تعلیم کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، مزاج ہمارا کیا ہے۔ ہماری قومی زبان دفتروں میں استعمال کی جا رہی ہے، لیکن جب ہم کوئی جاب کرنے جاتے ہیں تو جناب ہم انٹرنیشنل لینگویج کا متھا پھوڑتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن خیر یہ تو ڈیفرنٹ چیزیں۔ گزشتہ پہلا پوائنٹ آپ دیکھ لیں، گزشتہ 4 سالوں میں 1800 سے زائد بچے پانی کی کمی کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے کس طرح مرتا ہے بچہ، یا کس طرح ایک انسان مرتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے 3 دن تک پانی نہیں پیا اور وہ لڑک گیا، یا وہ بلک کے بچہ فوت ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا پانی کم ملنے کی وجہ سے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کا اندر جو پانی کا سسٹم ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا، اس کے آرگنز جو اندرونی سسٹم ہے وہ کام نہیں کرتے، وہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، بچے اور بزرگ پھر وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی میں کم از کم و بیش 3 کروڑ افراد کو پانی تک رسائی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پہ جانوروں کو بھی بڑی آسانی سے پانی مل جاتا ہے، وہ تھوڑا سا چلتے ہیں آگے پانی کا تالاب مل جاتا ہے، کوئی آبشار مل جاتی ہے۔ ایسا انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے، ہر شہر کے بعد انہوں نے باہر ایک جنگل بنایا ہوتا ہے، ایک نہر رکھی ہوتی ہے اپنے جانوروں کو پانی دینے کے لیے۔ اور یہاں پہ پاکستان کی آبادی میں 3 کروڑ افراد جو ہیں پانی تک ان کی رسائی ہی نہیں ہو، پانی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ دیکھ لیں چولستان کا صحرا، تھر کا علاقہ، بھکر کا علاقہ، سندھ سارا دیکھ لیں۔ دیہی علاقوں میں کیا جانا ہے، شہری علاقوں میں ہی دیکھ لیں، کراچی کا دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، لاہور کا دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، سیوریج ساتھ مل چکا ہوا ہے۔ ہمارے جیسے لوگ موو کرتے ہیں شہروں کی طرف، شہری آبادی کیا بات کریں، 24 بڑے شہروں میں۔ تیسرا پوائنٹ دیکھ لیں، رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ 24 بڑے شہروں میں 80% آبادی جو ہے وہ صاف پانی پینے سے محروم ہے۔ 80% آبادی، اوپر سے لیپا پوتی جتنی مرضی آپ کرتے رہو۔ یہ اسی لیے تو یہ حال ہے، نہ پتہ چلتا ہے 20 سال کا کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے 40 سال کا کون ہے، نہ پتہ چلتا ہے 60 سال کا کون ہے۔ سارے جو ہے وہ پاکستان کی عوام بیمار ہے، بیماریوں میں گھری ہوئی ہے۔ ہاسپٹلز میں دیکھ لیں، اتنی کسی میرج ہال میں براتیے نہیں ہوتے یا ولیمے پہ آپ کے مہمان نہیں ہوتے جتنے ہاسپٹل میں لوگ پہنچے ہوتے ہیں۔ ایک مریض جمع کروایا ہوتا ہے اور باہر جو فیملی بیٹھی ہوتی ہے وہ بریانی کا اتنا بڑا پتیلا ہوتا ہے اور اس میں بوٹیاں پاڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ جناب بیڈ خالی کرے تو ہماری کی پھوپھی، چاچی، تائی، ماما، بھتیجا، بھانجا اٹھ کے جناب اسی بستر پہ ہی اسے جمع کروا دیں اس ہاسپٹل میں۔ اور ڈاکٹر لگے ہوئے صبح و شام کسائیوں کی طرح عوام کو کاٹنے کے لیے، اور مزے لگے ہوئے دوائیوں والی کمپنیوں کے۔ ہر بندہ یہاں پہ ایک دوسرے کو نوچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے
یہ آج کی جو تھی وہ ریسرچ تھی چھوٹی سی جو آپ سے. ان ٹاک شوز میں کم از کم ایسی باتیں ڈسکس ہونی چاہیے, لیکن ہم چوس رہے ہیں صبح شام, بھٹو کو زندہ کر رہے ہیں اور میاں صاحب کو جو ہے اس کے نعرے مار رہے ہیں اور عمران خان کو بھگا رہے ہیں. بس اسی کام پہ لگی ہوئی ہے یہ عوام ان سیاستدانوں کے پیچھے. تو ان ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے, کم از کم ایک ہفتہ بھی کریں یہ میڈیا والے, تو شاید ان کرائسس پہ کم از کم کوئی ادارے توجہ دیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی مشورے سے مجھے آگاہ کر دیں تاکہ میری اصلاح ہو سکے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.